جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چلیے جی، مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ نہ صحیح، یوکرین پہ تو کم از کم یو این کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے 47 ممبر کی جنیوا میں، وہ جاگ تو گئی۔ کل 28 فروری کو وہاں ایک ہیومن رائٹس کونسل میں ایک تجویز پیش ہوئی کہ یوکرینین کے مسئلے پہ ایک ایمرجنسی سیشن بلانا چاہیے ہیومن رائٹس کونسل کا، اور وہاں پہ جو اس وقت ہیومن رائٹس کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایگریشن سے، رشیا ایگریشن سے، تو اس کو ڈسکس کیا جائے۔ اس تجویز کے حق میں 47 میں سے 29 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 5 نے مخالفت کی، اور 13 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ایبسٹین کیا یا پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس ووٹ میں۔ اب جو 29 ممالک ہیں ان میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون سے ممالک ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال 4 ممالک ایسے ہیں جن پہ تھوڑا بہت مجھے حیرت تو نہیں کہہ سکتا لیکن دلچسپ ہے معاملہ۔ ان میں سے 4 ممالک تو ایسے ہیں جو OIC کے، جو اسلامی تنظیم ہے کوآپ تعاون کی، اس کے ممبر ہیں، جس میں انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، قطر ہے اور لیبیا ہے۔ قطر پہ خاص طور پہ ہے کہ قطر، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے کوشش اس کی یہی ہے کہ اس کا انفلوئنس بڑھے، حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے لیکن ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ الجزیرہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں ہیڈ کوارٹرز ہے دوحہ میں، تو اور وہ قطر نے بالعموم یہی کوشش کی ہے کہ جہاں مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جائے، وہاں چائنا اور روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہ ہوں۔ لیکن قطر نے اس تجویز کے حق میں ووٹ دیا، اور پھر انڈونیزیا اور ملیشیا، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ انڈونیزیا، ملیشیا جو ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، خاص طور پہ آسیان کے کانٹیکسٹ میں جو ان کی ایک ہے پوزیشن، بہت سے وہاں ڈسپیوٹس چل رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے بھی اور ایسٹ چائنا سی کے حوالے سے بھی، تو وہ ایک آسیان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو شاید انہوں نے اس وجہ سے اس تجویز کے حق میں ووٹ دیا۔ نیپال کا ایک ایسا ووٹ ہے جو کہ کیونکہ نیپال کا اس لیے مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی کہ وہاں چین کے ساتھ تعلقات ان کے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے، لیکن ان کو ہمیشہ چونکہ خطرہ رہتا ہے بھارت کی طرف سے انٹرونشن کا، شاید اس وجہ سے انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ تو نیپال کا کچھ سمجھ میں آتا ہے، بلکہ سبھی کا ہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کویسچن انٹرسٹنگ یہی ہے کہ نیپال نے بھی گو کہ چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور رشیا کے ساتھ شاید ان کے اتنے تعلقات اس طرح نہیں ہیں، لیکن انہوں نے انڈیا کو شاید سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ نیبر ہے، بڑا نیبر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اس تجویز کے حق میں ووٹ دیا۔ جہاں تک وہ ممالک ہیں جنہوں نے ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ 13 ممالک ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا، اس میں پاکستان ہے، اور بھارت نے بھی نہیں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں اس میں آرمینیا ہے، کیمرون ہے، گیبون ہے، قزاقستان، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں سے ہیں، ایک قزاقستان اور دوسرا ازبکستان، انہوں نے بھی اس ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قزاقستان اور ازبکستان دو یہ سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی حصہ ہیں، اور روس کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق بھی ہے کیونکہ یہ سوویت یونین کا حصہ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح آرمینیا بھی ایک جس نے اپنے آپ کو نہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس ووٹ میں۔ تو اور پھر یو اے ای آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای اور بھارت نے UN سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد تھی اس میں ایبسٹین کیا تھا، تو یہاں بھی یو اے ای نے اپنے آپ اس ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا بھارت کی طرح۔ تو جن لوگوں نے اس تجویز کے خلاف ووٹ دیا،
وہ اس میں سر فہرست تو چائنا ہے، اور چائنا ہم جانتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے بھارت کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ ایبسٹین کیا تھا، لیکن یہاں اس تجویز کی انہوں نے مخالفت کی، اس کا نو ووٹ دیا کہ یہ جو ہے اس کو یو این ہیومن رائٹس کونسل میں نہیں لانا چاہیے اس مسئلے کو۔ تو یہاں اب ان کی ایک لحاظ سے ہیومن رائٹس کونسل میں چائنا کو شاید اس بات کا علم ہے کہ یہاں چونکہ ویٹو پاور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہاں تو رشیا نے ویٹو کر لیا تو وہ قرارداد پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن یہاں پہ ہیومن رائٹس کونسل میں ذرا چائنا کو ایک رہتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے کونسل، یہ ہیومن رائٹس کونسل، یہ بے جا بھی انٹرفیئر کرتی ہے اندرونی معاملات میں، اور خاص طور پہ جو ویگرز کا معاملہ ہے، ویگر مسلمز کا، اس میں ہیومن رائٹس کونسل نے بہت دفعہ کوشش بھی کی قراردادیں لانے کا، اور وہاں پہ بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے ہیومن رائٹس کونسل جہاں چائنا کے اندر۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے یہاں ہیومن رائٹس کونسل میں ایک سخت پوزیشن لی ہے، اور ان کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے صرف رشیا کے حالات کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک پریسیڈنٹس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہی جو ہے کوڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو چائنا نے اپنی پوزیشن واضح کر دی اس اسٹیج پہ کہ اس تجویز یہ کہ ہیومن رائٹس کونسل کو ایمرجنسی سیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے اس پہ اب بحث ہوگی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا جن لوگوں نے فیور میں ووٹ دیا ہے 29 کیا یہ کسی ریزولوشن جب آتی ہے تو اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا 29 جو ہیں اس قرارداد کو ووٹ بھی دیں گے یا نہیں۔ تو یہاں ویسٹرن دنیا کی ایک صاف نظر آتی ہے کہ وہ جب یوکرین کا مسئلہ آیا، یورپ میں مسئلہ آیا، تو سب لوگ جاگ گئے، اور کشمیر میں ابھی تو دیکھیے نا، یوکرین میں تقریباً کوئی 350-400 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں یوکرین میں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیجئے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، میس گریوز ہیں، جینوسائیڈ چل رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد۔ لیکن کوئی ہیومن رائٹس کونسل کا اسپیشل اجلاس نہیں ہوا، حالانکہ اگر 16 ووٹ بھی مل جائیں تو وہ پھر اسپیشل یا ایمرجنسی سیشن بلایا جا سکتا ہے ہیومن رائٹس کونسل کا، لیکن اور اس کے باوجود کہ 2018 میں 2019 میں جو یو این ہیومن رائٹس کمشنر ہے ان کی رپورٹ بھی ہے، لیکن یو این ہیومن رائٹس کونسل نے وہ رپورٹ بھی اڈاپٹ نہیں کی کہ اس کو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پہ اڈاپٹ کیا جائے۔ تو یہ ہیں ڈپلیسٹی ہے، ہپوکریسی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ ریزولوشن اگر یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اسپیشل سیشن ہو رہا ہے، اب اس میں کوئی قرارداد آتی ہے تو اس میں جو ممالک ہیں یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔